تو جس طرح نال جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ محترم ڈاکٹر سمیع شفیع صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاستعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ تمام تعریف، حمد و ثنا اور مجد و بزرگی کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور درود و سلام کہ درر معروض کرتے ہیں برذات اقدس حضرت ختمی مرتبہ بادشاہ کشور رسالت سلطان اورنگ عنایت حبیب کبریا واجہ دوسرا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک تینت اہل بیت اطہار اور منتجبین صحابہ کبار کی بارگاہ میں میں اردو کا وسیلہ اس لیے لے رہا ہوں، اگرچہ کی اکثریت یہاں کشمیری سمجھنے والوں کی ہے، لیکن کشمیریوں کی ایک اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ہم لوگ اردو سے بھی آشنا ہے، لہذا جملہ احباب کو اس میں کوئی پریشانی اور دقت لاحق نہیں ہوگی۔ اور چونکہ مہمانان گرامی باہر سے تشریف لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہ سمجھے کہ زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی دانو، تو اس اعتبار سے بس میں آپ کا بہت کم وقت ہوں گا۔ خلق کی بات ہوئی ہے، خلق کہتے ہیں، یہ دو لفظ عربی میں ہے، ایک تو خلق ہے اور ایک خلق ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی چیز کی بناوٹ کو، کسی چیز کی حیت قضائی کو، خلق کہتے ہیں کسی چیز کی ساخت پرداخت کو، اور وہ چیز کس اعتبار سے اپنے آپ کو برتتی ہے، وہ چیز کس اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، وہ اس چیز کے خلق کا خلق ہے۔ مثلا آپ کسی شخص کو لیں گے، اس کے قد کاٹ کو لیں گے، یہ اس کا خلق ہے، لیکن وہ شخص اپنی شخصیت کو، ایک تو شخص تو خلق ہے، لیکن شخص کی شخصیت اس کا، ایک تو خلق تو شخص ہے، شخصیت کا اور شخص کا خلق اس کی شخصیت ہے۔ You have a person and how he manifests his personality. This is the ethics of the person. یہ اس شخص کا خلق ہے۔ مثلا یوں لیجئے کہ کوئی گلاب ہے، گلاب بحیثیت ایک شے کے یہ خلقت ہے، خلق ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ گلاب جس لطیف انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گلاب جس مہک میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ گلاب کی خلق کا خلق ہے۔ اور اسی اعتبار سے جو خلق ہے، کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪س اکھ چیٖز اکھ گوٚو کانٛہہ چیٖز، بیٛاکھ گوٚو تَمہِ چیٖزُک ورتاو، چیٖز گوٚو خلق، تَمہِ چیٖزُک ورتاو گوٚو تَمیُک خلق۔ اور خلق صرف بات کرنے میں نہیں، خلق صرف اٹھنے بیٹھنے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جتنی جبلتیں رکھی ہیں، ہر ایک جبلت کا اپنا اپنا خلق ہے۔
ہم اکثر سمجھتے ہیں کسی کو خوش اخلاق کہہ دیا یا کسی کو بد اخلاق کہہ دیا، ہم سمجھتے ہیں صرف گفتار میں ہے، یا کبھی مسکرا دیے تو اس میں بس آپ کے ایکسپریشنز کا خلق محدود ہے. نہیں، ہر شے کا پروردگار عالمین نے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے اس شے کو خدا نے خلق بھی عطا کیا. اب یہ دوسری بات ہے، خلق ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، کبھی تو خوش اخلاق ہوتا ہے، کبھی تو بد اخلاق ہوتا ہے. اور بادی نظر میں سب سے پہلے ہم کو یہ بات جاننے کی ضروری ہے کہ اسلام کے جو خلق کا عمومی تصور ہے وہ مطلق ہے، وہ نسبتی نہیں. مطلق اور نسبتی میں کیا فرق ہے؟ مطلق کو انگریزی میں ایبسلیوٹ کہتے ہیں اور نسبتی کو ریلیٹو کہتے ہیں. یہ فلسفے کی بھی اصطلاحات ہیں. مطلق وہ قدریں ہوتی ہیں جو آج کی وہی ہے اور کل بھی وہی رہے گی، اور نسبتی وہ قدریں ہیں جو آج کچھ تو ہے کل کچھ اور ہو جائے گی. اور جو دہریت زدہ مغرب ہے، ویسٹ کی ایجوکیشن اور ان کا نظام اخلاق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خلق جو ہے نسبتی ہے، یعنی آج کوئی چیز سچائی ہوئی ضروری نہیں کہ کل بھی وہی چیز سچائی ہے. مثلا جرمنی کا ایک فلسفر ہے نیچے، وہ کہتے ہیں یہ اخلاق کچھ نہیں، یہ کمزوروں کی بنائی ہوئی افواہ ہے تاکہ اپنے آپ کو طاقتور کے عتاب سے محفوظ رکھ سکے. یعنی کمزور تو طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یوں بنایا گیا ہے کمزوروں کے اعتبار سے بھائی اچھائی میں فائدہ ہے، ظلم نہ کرنے میں فائدہ ہے، اللہ آپ سے راضی ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ کمزوروں کے ڈکوسلے ہیں تاکہ ظالم اور جابر کی چیرہ دستی سے بچ سکے. اس لیے اس نے اخلاق کا پیرایا وضع کر لیا، ورنہ اخلاق میں کچھ نہیں رکھا ہے. ورنہ کیا ہے اس کے بتاؤ، وہ کہتے ہیں نا اردو میں جس کی لاٹھی اس کی بینس. اور جو آج کی موجودہ دنیا ہے جس کو پوسٹ ماڈرن یا پس جدیدیت کی دنیا کہتے ہیں، جب آپ عالمگیر منظرنامہ دیکھیں گے، جب آپ ورلڈ آرڈر دیکھیں گے، آج کی دنیا میں بھی جو طاقتور ہے اس کو دنیا سچا اور اچھا سمجھتی ہے، اور جو غزہ کے مظلوم کی طرح، فلسطین کے مظلوم کی طرح بالکل بے سر و سامان ہو، دنیا ان پر ہی دہشت کا الزام بھی لگاتی ہے. اقوام عالم میں ان کی جنگ آسانی ہوتی ہے. مخلوق الحال اور مستضعفین کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں. تمام دنیا کے ادارے طاقتور اور جابر کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا مطلب ہے عالمگیر سطح پر بھی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. ہمارے اداروں میں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اب تو رہا سہا تھا دین. ان کے بقول کوٹ ان کوٹ دینی ادارے، مذہبی ادارے. اب تو اخلاق کی توقع مذہبی اداروں سے تھی، اخلاق کی توقع ان اداروں انسٹیٹیوشن سے تھی جو مذہب کے نام پر استوار کیے گئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جتنی نفرتیں، جتنی دہشتیں اور جتنی وحشتیں مذہبی اداروں سے نکل رہی ہیں، اور ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر کہنے کے در پہ، جسے اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، ایک ملا دوسرے ملا کو جو ہے اس کی پگڑی اچھالنے کے در پہ ہے، اور خود سے ہم جہنم کی سرٹیفکیٹس باندھ رہے ہیں. ہم خود سے مذہبی لوگ جنت اور جہنم کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں.
اس اعتبار سے جو ہے ان جیسے نام نہاد مذہبی اداروں سے بھی کوئی امید وابستہ نہیں رہی. جیسا کہ اقبال نے کہا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، یہ دل کی موت وہ اندیشے نظر کا فساد. غرض کسی جگہ جو ہے تشفی مہیا نہیں. اب اگر تشفی کہیں مہیا ہے، اب اگر تشفی کہیں جو ہے ملے گی تو کہاں ملے گی؟ آج بھی وہی ملے گی. کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ مولانا یہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کہاں ملتا ہے؟ مولوی ہرگز رشد مولانا یہ روم تا غلام شمس تبریزی رشد، یہ ان لوگوں کے پاس ملے گی جو صرف اخلاق کو پڑھتے نہیں، اخلاقیات پر فلسفیانہ بحث نہیں کرتے، بلکہ اخلاق جن کی گھٹی میں شامل ہے. چاہے وہ میرے دیہات کی گاؤں کی بوڑھی میری دادی یا مائی کیوں نہ ہو. ہمارے کشمیر میں نادری صاحب جو پہلے آج سے 20 سال 30 سال پہلے بھی جو ہماری گاؤں کی بوڑھی عورتیں ہوا کرتی تھی، کشمیر میں ہمارا ماحول تھا. جب ان کو کوئی سلام کیا کرتا تھا تو وہ صرف سلام کا جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ کہتی تھی وعلیکم السلام، جا اللہ تجھے طولانی عمر عطا کرے، میری اولادوں سمیت کل جہان کے اولادوں سمیت. اور کشمیری میں ہم اس کو اس آہنگ میں ادا کرتے تھے، گفت نعود، گفت رسم، گفت فلم، میان انسان تو کل جہان کے بھل انسان. آج ہم توڑ کے ان بزرگوں سے پوچھو، جب یہی ہماری دادیاں اور نانیاں شوق باغ صاحب کے آستان پر جاتی ہے تو صرف اپنے اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی، وہ آج بھی کل جہان کے گلوں کی خیر مانگتی ہے. اور یہ میری ان پڑھ دادی یہ اس نام نہاد عالم سے بدل جہاں بہتر ہے جس کے کاندھوں پر صرف کتابوں کے بوجھ لگے ہوئے ہیں، اور قرآن نے ان بوجھ اٹھانے والوں کو گلوں سے کشفی دی ہے. قرآن نے ان کو گدھوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ یوں سمجھ لیجیے کہ گدھے کو کوئی پتہ نہیں، وہ صرف وزن محسوس کرتا ہے. اسے یہ کوئی خبر نہیں کہ میرے کاشانوں پر کتابوں کا بوجھ ہے، سیمنٹ کے بیگ کا بوجھ ہے، کسی اور چیز کا وہ وزن محسوس کرتا ہے، وہ معنویت نہیں سمجھ سکتا. اسی طریقے سے آج کا عالم کہا گیا 2000 احادیث اخلاقیات کے بارے میں لکھی گئی ہے، آج کا عالم 3000 احادیث بھی یاد کیوں نہ کرے. لیکن جب تک وہ کبیر داس کے دوہے کے مطابق ڈائی اکشر پہ لکھے، اگر وہ آپ کے دل میں سرایت نہیں کر گئے ہیں تو یہ سارا کیا ہے؟ پڑھ پڑھ کے گیا پتھر، لکھ لکھ کے گیا چور. یہ ہمارا ایک صوفی کہتا ہے، سمجھ میر اس کو کہتے ہیں، اس نے برج بھاشا طرز میں لکھا ہے، پڑھ پڑھ کے گیا پتھر، لکھ لکھ کے گیا چور، جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بس نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، میں اختتام کی طرف آؤں گا. تو اخلاق کیا ہے؟ اخلاق نسبتی نہیں، اخلاق مطلق ہے. اور ہر ایک انسان کی جبلت میں پروردگار نے اخلاق کی فیضان پہلے سے ہی ودیت کر دیا. چاہے آپ کتاب پڑھیں، معافی چاہتا ہوں،
اس کتاب کو وہ سمجھے گا جس نے پہلے اپنی جبلت کو سمجھا ہو. اللہ فرماتے ہیں فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر ایک انسان کی جبلت میں فجور اور تقوی یہ اخلاقی قدریں ہیں. فجور ایک قدر ہے، تقوی ایک قدر ہے. ہر ایک کی انسان دل میں اس کو الہام کر دیا گیا. الہام کہتے ہیں القاء الشیء فی النو، کسی کے برتن میں سے کسی چیز کو کسی اور کے برتن میں انڈھیل دینے کو الہام کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انسان کی جبلت میں ہم نے یہ الہام انڈھیل دیا ہے کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، آنیسٹی کیا ہے اور کرپشن کیا ہے. اگر کمیونسٹ رشیا، کمیونسٹ چائنا کا مارکسسٹ کمیونسٹ بھی ہوگا وہ بھی سمجھ سکتا ہے ایمانداری صحیح ہے، بے ایمانی غلط ہے، ہر چند کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. یعنی اخلاقی ضابطہ انسان کی سرشت میں ودیت کر دیا گیا ہے. ethical what I can say جو ہے cognition, it is ingrained in the basic grade of humanity. چاہے آپ کے پاس کوئی کتاب نبی آئے تب بھی ہر ایک کو الہامی سطح پر معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر بفرض محال قادری صاحب کی بات ہی نہیں، اگر بفرض محال کہہ رہا ہوں اگر کائنات میں پیغمبر بھی نہ آئے ہوتے تب بھی اللہ کے ہاں آپ کا مواخذہ ہوتا اس جبلت کی بنیاد پر جس جبلت میں پہلے ہی فجور اور تقوی کو ودیت کر دیا گیا ہے. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے. اور اگر اخلاق خلق کا معیار عقلانی ہے، صرف کتابی نہیں بلکہ اور وجدانی ہے، خلق کا معیار الہامی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہم کو خلق کے بارے میں صرف اپنے الہام پر نہیں چھوڑا، اپنی عقل پر نہیں چھوڑا. We have not been left on our own resources. بلکہ اللہ نے کہا پھر بھی میں تمہارے سامنے ایک کامل نمونہ بھیجتا ہوں. اس کامل نمونے کو معیار بنا کر اپنے اخلاق کی وجدانی کیفیت کو ماپنے کی کوشش کرو. اگر تمہارا اخلاق ان کے اخلاق کے مطابقت رکھتا ہے تو تمہارا اخلاق درست ہے. اگر مطابقت نہیں رکھتا تو تمہاری وجدان میں کوئی گڑبڑ واقع ہے تو اسوا جناب رسول گویا سمجھ میں آئے گا. اخلاق الہامی بھی ہے، اخلاق وجدانی بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اخلاق نبوی بھی ہے. ہمیں وجدان اور عقلان کو نبوی فیضان سے ماپنا ہوگا. اور نبوی فیضان کیا ہے؟ یہ ایک معیار ہے عزیزو، بس احمد نمبر سے مطلب نبوی فیضان ایک معیار ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد میں نے تم کو درمیانی وسطی امت بنایا. کیا؟ کہ تم ہر معاملے میں وسط پر ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اپنے اس وسط سے تم جگ بھر کے لوگوں پر گواہ ہو، تاکہ دنیا کے اقوام اپنے عادات کو تمہارے عادات کے وسط سے ماپیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور خود تم اپنا ٹائم چیک کرو رسول کی گھڑی کے ساتھ. لوگ تم سے اپنا وقت مانگتے اور تم رسول سے اپنا وقت مانگو. کیا تمہاری گھڑی صحیح جا رہی ہے یا نہیں؟ اور ہر چیز میں ماپنے کا معیار وسط ہے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تم کو وسطی امت بنایا، اور جس کی زندگی میں وسط ہوگا وہ اخلاق پر ہے، کیونکہ نبوی اخلاق کی بنیاد وسط ہے۔ وسط یعنی درمیانی روش، درمیانی روش ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ مثلا اب باتیں زیادہ کریں گے تو افراد کی طرف چلیں گے، اب باتیں کریں گے ہی نہیں تو تفریق کی طرف چلیں گے۔ باتوں میں بھی وسط کا خیال رکھیں۔ ہر چند جو بھی آپ کی جملتیں ہیں، اگر آپ ان میں وسط پر قائم ہیں تو آپ با اخلاق ہیں۔ مثلا ایک عجیب مثال ہے لیکن میں دوں گا، شہوت۔ شہوت یعنی مرد کا عورت کی طرف میلان، اور عورت کا یہ لگتا ہے عجیب، کوئی مطلب ایسی بات کہنی نہیں چاہیے۔ عیسائیوں نے کہا تمام فتنے کی جڑ عورت ہے، عورت کی وجہ سے ہی جو ہے آدم کو دیس نکالا گیا، لہذا وہ ڈاکٹرین آف اوریجنل سن کو آج بھی برتتے ہیں، اور ان کے نزدیک نیکی یہ ہے کہ مرد عورت سے دور رہے۔ لیکن اس دوری کے نتیجے میں جو وسطی دور کے چرچ میں بیک ڈور سے برائیاں ہوئی، وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ شہوت میں بھی ایک وسط ہے۔ اگر آپ شہوت کو ختم کر دیں گے تو دوسرے بدکاریوں کے ذرائع سے اس کو پورا کریں گے۔ تو شہوت کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ افزائش نسل وہی ہوگی۔ شہوت کو حد سے زیادہ بڑھایا بھی نہیں جائے گا، تب تو زنا اور وبا عام ہو جائے گی۔ تو شہوت کا وسط کیا ہے؟ نکاح، اور نکاح شہوت کا اخلاق ہے۔ جو چیزیں آپ کہتے ہیں نا بے شرمی ہے، بے شرمی نہیں، ہر جملت کا ایک خلق ہے۔ شہوت کا خلق نکاح ہے۔ مثلا عبادتوں کا بھی ایک خلق ہے، آخری بات، عبادتوں کا بھی ایک خلق ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، حوالہ اس وقت یاد نہیں، عبداللہ ابن عمر ایک بہت پاکیزہ اور عبادت گزار نوجوان تھے، رات پر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کا نکاح ہوا تو نکاح شب زفاف بھی شب خیزی کرنے لگے، نفل پڑھنے لگے، دوسرے دن بھی نفل پڑھنے لگے، تیسری رات بھی۔ ان کی بیوی جو ہے تانگ آ کر کے جناب رسول اکرم کی خدمت میں گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جس کے ساتھ بیاہ ہے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ غلط ہے، وہ نیک ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، لیکن میری طرف کبھی دیکھتا نہیں۔ میں وسط کو بیان کر رہا ہوں، میری طرف کبھی دیکھتا نہیں۔ عبداللہ کو بلایا گیا، دربار رسالت میں پیشی ہوئی، حضور نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ میں نے سنا تو صرف رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ عبداللہ خوش ہو گیا، اس نے کہا سرکار کی بارگاہ میں میری نیکی کی پیشگی خبر ارسال ہو گئی ہے، سرکار مجھے تمغہ دیں گے۔ حضور نے کہا عبداللہ نہیں، میری طرف دیکھ، میں دو عالم کی طرف فرستادہ نبی ہوں، لیکن اس کا حق بھی ادا کرتا ہوں، خدا کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے اہل کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں، یہ سنیے، یہ کام آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ اُرِيدُ أَطَوَّلَهَا، میں محمد رسول اللہ کبھی نماز کا ارادہ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز کو طول دے دوں، کیونکہ نماز میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
چاہتا ہوں کہ نماز کو طول دے لوں، حسمعوا بکاء الصبی، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کسی بچے کے بلکنے کی آواز سنتا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فتوجوز فی الصلاۃ کراہیۃ ان اشق علی امی، تو میں محمد رسول اللہ نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بچہ اور اس کی ماں بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ تو عبادتوں میں بھی کھل گئے، حتیٰ کہ قوت غضبانی کہتے ہیں غصہ بری چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے، غلط خیال ہے۔ خدا نے کوئی چیز کیوں بنائی؟ اگر غصہ دیا ہے، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، شہوت بھی باطل نہیں۔ مونٹس اور ننس کی طرح دبانے کی کوشش نہ کرے، اس میں خود کھانے کی کوشش کرے، غصہ بھی فضول نہیں۔ اگر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو انسان کمینہ بن جائے گا، اگر غصہ غضبانی قوت بالکل ختم ہو گئی تو انسان دیوس بن جائے گا، جو کبھی کوئی حق بات کہہ نہیں سکتا۔ اور بائی دا وے ہمارے معاشرے میں بہادر اس کو کہتے ہیں جو کمینہ ہو، ہم کمینے کو بہادر کہتے ہیں، اور شریف ہم دیوس کو کہتے ہیں۔ شجاعت میں کمینہ پن ہے، شجاعت نہ دیوسی ہے، شجاعت وسط کا معاملہ ہے، وسط کا معاملہ ہے۔ کیا ہر ایک کے ساتھ اس کے معیار کے مطابق سلوک کرے، یہ جھوٹ ہے۔ کبھی کہتے ہیں سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یہ بھی نہیں کہ آپ اتنا سخاوت کریں کہ آپ کے بچے بھیک مانگتے پھریں۔ اسلام نے وراثت کے قانون رکھے ہیں، آپ کے اولاد کی آپ کے مال میں حق داری ہے۔ حضور نے فرمایا افضل الصدقہ فہی علی الظہر الغنی، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ دینے کے بعد بھی تمہاری توانگری قائم رہے۔ تو سخاوت نہ فضول خرچی ہے، سخاوت نہ بخل ہے، سخاوت بیچ کا راستہ ہے۔ اور جس نے ہر معاملے میں وسطی روش اختیار کی وہ اخلاق پر ہے، وہ عقائد میں بھی اتنا غلو نہ ہو کہ افراط و تفریط کا شکار ہو، اس میں بھی آپ وسط پر ہیں تو اخلاق پر ہیں۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق ہے۔ اور جو شیخ الاسلام نے ڈاکٹر طاہر القادری نے روض الباسم من خلق النبی الخاتم یہ کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ المستعان میں نے پڑھی تو نہیں، ابھی زیادہ میں اس پر کوئی رائے زنی نہیں کروں گا کیونکہ بلا پڑھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سچا یہاں پر بھی کھلک ہے، انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے، میں اس کے بارے میں وہ کچھ کہوں گا جو اس میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ سچائی پر کچھ اضافہ کریں وہ بھی جھوٹ ہے، سچائی میں کچھ کمی کریں وہ بھی جھوٹ ہے، سچائی میں بھی وسط ہو۔ جب پڑھیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ کتاب کیسی ہے۔ البتہ جو ان کی پیش رو کتابیں ہیں ان کے آئینے میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ المستعان یہ کتاب نسلوں کے لیے، جنریشنز کے لیے سود مند اور فیض بخش ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرا ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، مددگار ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس مہکتے ہوئے باغ سے بہت سے پھول چننے کی توفیقات عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔